میری اتنی سستی سیاست نہیں کہ میں پہلگام ٹیرر اٹیک کے موقع پہ اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کروں۔ عمر عبداللہ صاحب کا بڑا بیان۔ عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ مجھ پہ لعنت ہو اگر میں آج اس غم کی گھڑی میں، اس غم کے موقع پہ جو ہے وہ اپنی جو لوگ شہید ہوئے ان کی بات کرنے کے بجائے جو ہے وہ ریاست کے درجے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کروں۔ ہمارے جو جموں کشمیر کے چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ جی، ان کی جانب سے یہ دو بڑے بیانات دیے گئے ہیں۔ ان دونوں بیانوں کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چرچا بھی ہو رہی ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کو صاف شفاف الفاظوں میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کلیئر کی یہاں پہ کہ میں اپنے آپ سے ہی معافی مانگتا ہوں اور میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس لیے کیونکہ ایسے حالات میں جو مجھ سے امید اور توقع رکھی گئی تھی شاید وہ امید اور توقع پہ میں قائم نہیں اتر پایا۔ یہ صاف ظاہر بات ہے کہ سی ایم جو ہمارے جموں کشمیر اسٹیٹ یونین ٹیریٹری کے ہیں یہ بالکل ہیلپ لیس ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یونین ٹیریٹری میں جو سی ایم ہے اس کی جو طاقتیں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ابھی تک تو جو ہے وہ بزنس رول کو بھی اپروو نہیں کیا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے بزنس رول کو جو ہے وہ سبمٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک بھی جو ہے وہ بزنس رول کو اپروو نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے ہی جو جناب میں کہنا چاہوں گا عمر عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہ آج بہت غم میں ہیں۔ جن ٹورسٹوں کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، جو شہید ہوئے ہیں، ان کو لے کر عمر عبداللہ بہت غم میں ہیں۔ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں سبھی نیتا لوگ جو ہیں وہ غم میں ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ غصے میں اس لیے ہیں کہ پڑوسی ملک نے اس طریقے کی ناپاک حرکت کو انجام دیا، اور غم میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے اور وہ یہاں پہ گھومنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ انتہائی غلط ہوا، جس چیز کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ کڑے الفاظوں میں مذمت بھی کی۔ دیکھیے جناب عمر عبداللہ صاحب کی اگر آپ بات کریں گے تو عمر عبداللہ صاحب ایک لمبے عرصے سے جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنا سی ایم کی کرسی سنبھالنے کے بعد کام کاج کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں موقع ملتا ہے عمر عبداللہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جہاں جہاں ان سے کام کاج کرنے کی توقع رکھی جاتی ہے وہاں پہ وہ اپنا پازیٹیو ایک میسج یا اپنی پازیٹیوٹی شو کرتے ہیں۔ اور آج جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے جس میں کنڈیم کیا ہے، کڑے الفاظوں میں مذمت کی ہے، اور جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان تھے، جو ٹورسٹ تھے، ان سبھی بھائیوں کو انصاف ملنا چاہیے، ان کے پریواروں کو انصاف ملنا چاہیے۔ سی ایم عمر عبداللہ صاحب نے آج یہ نہیں کہا کہ مجھے اسٹیٹ کا درجہ دے دیجیے، حالانکہ عمر عبداللہ صاحب نے یہ بھی کہا، یہ بھی عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ جناب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے ریاست کا درجہ دے دیا جائے کیونکہ ہمارے پاس طاقتیں نہیں ہیں، اور جو سب یہاں پہ ہوا ہے اس کے لیے یہاں کی گورنمنٹ ذمہ وار نہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کیونکہ ہمارے پاس طاقتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں کہ جن کو ہم وقتی طور استعمال کر سکیں۔ میں آج یہ کہوں کہ مجھے ریاست کا درجہ دے دیجئے، اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹس ہمیں دے دیجئے، حالات خراب ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے وہ خود اپنی طاقتوں کا استعمال کریں گے، تو میں اتنی گری ہوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری سیاست اتنی سستی نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنی سستی سیاست کرنے پہ امید اور توقع رکھتا ہوں۔ عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ جناب مجھے غم ہے، مجھے اس چیز کا دکھ ہے، اور میرے ساتھ ساتھ سبھی لوگوں کو اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہوا وہ انتہائی بہت غلط ہوا۔ دیکھیے کشمیر سے ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے، ورلڈ وائڈ گیا ہے، پوری دنیا میں یہ میسج گیا ہے کشمیر سے، بالخصوص کشمیر کی عوام سے، اور بالخصوص کشمیر کے جو ایتہاسک گھنٹہ گھر لال چوک ہے وہاں سے، کہ کشمیری کبھی بھی جو ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ کشمیری ہمیشہ آتنکواد کے خلاف رہا ہے، اور آج 34 سالوں کے بعد جو کشمیر شٹ ڈاؤن ہوا ہے نا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچہ بچہ، گلی گلی، کونا کونا، نگر نگر، چپا چپا جو ہے وہ اس پورے پہلگام ٹیرر اٹیک کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو کشمیر کے عام شہری ہیں، چاہے وہ ٹورسٹ ہے، چاہے وہ ٹریڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل والا ہے، چاہے وہ ٹیکسی والا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ رکشے والا ہے، یا چاہے وہ اسٹریٹ وینڈر ہے، سب لوگ اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور سب لوگ شانہ بشانہ اپنے دیش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قدیمی جامع مسجد جو سری نگر کی ہے، ہسٹورک جامع مسجد، وہاں سے بھی جو ہے وہ میر وائز جو عمر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اپنے الفاظوں میں جو ہے اس اٹیک کو لے کے کنڈیم کیا، کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کی ہے۔ یہ اصلی کشمیر ہے، یہ ریل کشمیر ہے۔ اب گودی میڈیا کیا دکھانا چاہتی ہے، وہ کیا پروپوگنڈا چلانا چاہتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी जो है ना, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है और ये इंसानियत के दुश्मन हमेशा रहेंगे। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो इंसानियत को कत्ल करते हैं, वो कातिल हैं। और जो कातिल होता है ना, वो इंसान नहीं होता है, वो वेशी सिफत इंसान होता है, वो दरिंदा सिफत इंसान होता है, और वो ऐसा इंसान नहीं बल्कि वो इंसान के रूप में एक चलते फिरते हुए शैतान होता है। मैं कहता हूँ कि कश्मीर आप सब लोग आएँ, कश्मीर सेफ है। कश्मीर के हम सभी जो टूरिस्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो सब लोग बिल्कुल जो है वो यहाँ पे खुशहाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आम कश्मीरी जो है वो अपना दिल खोलकर जो अपने टूरिस्ट भाइयों के सामने रख रहा है। आप देखिए जनाब, जब यहाँ पे स्नोफॉल हुआ, कश्मीरियों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, इबादत गाहें खोल दी और सभी टूरिस्टों को लाके बिठाया, खाना खिलाया, हॉस्पिटैलिटी दिखाई। जब टिकट ज़्यादा महंगी हुई जहाज़ों की, तो यहाँ के कश्मीरी भाइयों ने जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑटो और कैब की सर्विसेज फ्री में देना शुरू कर दी। ये है कश्मीरियत, ये है असलियत, जिसको दिखाना नहीं चाहते हैं, जिसको बताना नहीं चाहते हैं, जिसको आप सब लोगों के सामने रखना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, मज़हब को लेकर। जो मारने वाला है वो मुसलमान है, वो किस धर्म से है, उसका क्या धर्म है, वो कौन सा शख्स है। देखिए, जो मारने वाला है ना, वो इंसान नहीं है, वो इंसान, वो शैतान है, शैतान। क्योंकि इंसान कभी ये घटिया हरकत नहीं करता। और जो बचाने वाला है ना, वो इंसान है, बचाने वाला इंसान है, बचाने वाला इंसान है। ये बात मेरी याद रखना, बचाने वाला इंसान है। और जिस शख्स ने वहाँ पे उन्हें बचाया वो भी एक मुसलमान है, जिसका नाम नज़ाकत अली शाह है, जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया। आदिल के परिवार से मैंने बात की। आदिल का बाप जो है, जो उनके वालिद मोहतरम है, वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ है, जिसने शहादत की मौत हासिल की है, जो शहीद हुआ है। वो छाती चौड़ी करके कहते हैं कि अगर मेरे 2 बेटे और भी शहीद हो जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं है, अपने देश के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये है रियल पिक्चर, इसे दिखाएं ना, इसे क्यों नहीं कोई दिखा रहा है, इसे पब्लिक डोमेन में लाए ना। आप आज भी जाके देखिए, कश्मीर के कितने सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जो है वो अपने टूरिस्ट भाइयों की सर्विस में सभी कश्मीरी भाई लगे हुए हैं। अब जिसने भी किया उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे भी मिलनी चाहिए उसे सख्त से सख्त सज़ा, इंसानियत के तौर पे भी उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मुकम्मल तौर पे हम सब लोगों को अपना भाईचारा कायम रखना चाहिए। यूनाइट, एक होकर हमें इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, इस आतंकवाद का सफाया करना है और अपने देश को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल में मेरा हिंदुस्तान है। आई लव माई इंडिया।